تو اصل بات یہ ہے کہ جنت کو ہم دنیا میں ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. کوئی چیز ہے ہی نہیں ویسی کہ آپ کو نہ وہ ٹیکنالوجی ہے یہاں اور نہ ہی وہ اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں. اس لیے کسی چیز سے ریزمبل کر کے یا تشبیہ دے کے بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ فلاں عمارت جیسی یا فلاں چیز جیسی. تو اس لیے صرف الفاظ کے اوپر ہی غور کرنا پڑتا ہے کہ یا پھر امیجنیشن سے کام لینا پڑتا ہے. فقام اعرابی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کس کے ہیں، وہ کس کو ملیں گے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، لمن اطاب الکلام، جس نے شیریں کلامی کی، جس نے اچھی طرح بات کی، جس نے کلام کو خوبصورت کر لیا. اطاب طیب، عمدہ، پاکیزہ، شیریں. شیریں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میٹھا، سویٹ. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا. وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور اکثر روزے رکھے. ادام دوام سے ہے، بہت روزے رکھے. وَصَلَّى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھی. باللیل، رات کے وقت یعنی تہجد. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، خاص طور پہ اس وقت جب باقی لوگ سو رہے ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، اور وہ شخص اٹھ کے نماز ادا کرے. اس کو ایسے گھر ملیں گے جنت میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر 1 کوالٹی جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اطاب الکلام، ہائیسٹ کوالٹی، اچھی سے بات کرنا. اور پھر اس کے بعد اطعم الطعام، اور پھر ادام الصیام. اب دیکھیے اچھا کلام دل خوش کر دیتا ہے، اچھا کھانا پیٹ کو بھر دیتا ہے، اور روزہ رکھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے. صلی اللہ باللیل والناس نیام، اور رات کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس سے ہمارے جذبات، ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور دل اور روح اور زبان ہر چیز سیراب ہو جائے. کتنا بیلنسڈ دین ہے، کتنا متوازن، کس قدر عمدہ. اور یہی توازن ہماری زندگیوں میں نہیں رہا. اگر ہم ایک چیز پہ آتے ہیں تو دوسری سب بھول جاتے ہیں، بس اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور باقی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں فرمائی گئی، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت اطاب الکلام ہے تو اس لیے تفصیل سے زیادہ اسی پہ بات ہوگی. کوئی بھی کلام یا گفتگو یا بات عمدہ کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، انداز، رویہ، لہجہ، ٹون، اور پھر سب سے بڑھ کر نیت اور مقصد بات کرنے کا. یہ ساری چیزیں اگر عمدہ ہوں تو بات عمدہ ہوتی ہے. مثلا یوز آف ورڈز جو ہے، الفاظ کا چناؤ جو ہے، اگر سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایک اچھی بھلی صحیح بات کیا بن جائے گی؟ لڑائی کا ذریعہ بن جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ عمدہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو سخت سے سخت بات بھی دوسرے کے لیے کیا ہوگی؟ قابل برداشت ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اگر سچ پیار سے بولا جائے تو برداشت ہو جاتا ہے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن الفاظ کے فرق سے بات بدل جاتی ہے. ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی خراب ہو جاتا ہے، کس سے؟ الفاظ کے غلط استعمال سے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انداز یا رویہ جو ہوتا ہے گفتگو کے وقت، قرآن پاک میں آتا ہے لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. یعنی بعض اوقات بات ہم کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کو دھیان نہیں دیتے. پھر اسی طرح رویہ اور ہمارا اسٹائل، بعض اوقات ہم واضح بات نہیں کرتے یا تیز تیز بولتے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے، یا پھر کیجول انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا سلینگ بول رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو الفاظ کا چناؤ ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا افصح العرب، لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ لکھنے میں، بولنے میں
ایسے الفاظ کا استعمال جو سٹینڈرڈ پر نہیں آتا، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدمزہ کرتے ہیں اور خود بھی اپنی شخصیت کی غلط نمائندگی کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ٹون ہے، آپ کسی پہ طنز کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہمدردی سے بات کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں اور پھر کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کس نیت سے بات کر رہے ہیں، چاہے کسی کی بات کے الفاظ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور آپ کا لہجہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے، اس سے آپ کو دوسرے کو تانا دینا ہے یا اس کو اذیت دینا ہے، تو چاہے آپ کتنی اچھی بات کریں وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گی. تو کہنے کو تو کلام ایک چیز ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، لہذا ان سب چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی، جب جا کے وہ کلام اطاب الکلام ہوگا. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک جاننے والی خاتون ہیں جو بہت ہی ہیلپ فل ہیں، دوسروں کی بہت مددگار ہیں، کام آتی ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے ان کو تو پھر وہ ایسا بولتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اور ناروا باتیں بھی کر جاتی. تو ان کے سسر کہتے ہیں کہ اگر تم نہ بولو تو لاکھ کی، اور اگر بولو تو خاک کی. اس موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے عبادت کرتی ہے، یعنی نماز روزہ کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، یعنی دوسروں کو دیتی بھی ہے، کام بھی آتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے نالاں ہیں. اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے یعنی اس کی باتوں سے بہت تنگ ہے. آپ نے فرمایا یہ عورت دوزخ کا کندہ ہے. پھر سائل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ خیرات واجبی طور پہ کرتی، یعنی جو فرائض ہیں بس وہی ادا کرتی، مگر اس کے حسن اخلاق کی بدولت، یعنی اچھی گفتگو اور اچھے اخلاق کی بدولت، اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اس سے بہت خوش ہیں. فرمایا یہ خوش نصیب جنت میں جائے گی. کسی کو زبان سے دکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں ایک سخت اور کڑوی بات کر کے. یہ جتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے ہم سب کے لیے. السلام علیکم. 2 پھپھیاں تھیں جن کی ہماری تربیت میں بہت اثر تھا. بڑی کا نام احمد النساء اور چھوٹی کا مستقیم النساء تھا. بڑی پھپھی جو تھی ڈکٹیٹر اور لیڈرشپ کی مالک تھی طبیعت کے طور پہ. وہ بولتی تھی بہت، وہ بھی مٹھاس سے بولتی تھی، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی لہجہ ان کا تحکمانہ ہو جاتا تھا. لیکن چھوٹی پھپھی مستقیم النساء صابرہ تھی اور ہلکے ہلکے سمجھا کے، تمیز سے، پیار سے، وقت لے کے، اور دوسرے کو سنتی بھی تھی. بڑی والی سنتی نہیں تھی، دونوں اچھی تھی. تو مجھ سے چھوٹی پھپھی نے کہا کہ پروین یہ میٹھی چھری ہیں، مت سننا ان کی بات. آپ نے مجھے میری پھپھی یاد کرا دی. ہمیشہ ساری زندگی ان کو میں نے اتنا سافٹ بولتے دیکھا ہے، اتنے اچھے انداز میں، اور ایسی اچھی نصیحتیں. وہ بیوہ ہو گئی اور ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے گھر آ گئی، اور ہمیں پالنے میں اور ہماری تربیت کرنے میں ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اس کے پاس پھر لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، خواہ وہ پیچھے کتنی بھی بڑی جائیداد کی مالک ہو، لیکن بیوگی اور پھر بھائی کے گھر رہنا، اور پھر انسان کی اپنی کچھ لمٹس ہو جاتی ہیں، وہ آزادی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے واقعی اپنے اخلاق اور اپنے جو فیملی کے اندر پارٹیسپیشن تھی، اور یعنی ہمیں اپنی ماں کی طرح پیاری ہیں وہ. اور اب بھی جب کبھی بات کرو تو اتنی محبت سے بات کرتی، اتنی محبت سے. تو اچھا اخلاق اور اچھی گفتگو نہ صرف یہ کہ دوسرے کے لیے دل خوش کرنے کا ذریعہ، بلکہ ایک اچھی چلتی پھرتی مثال بھی. کیونکہ انسان بہت سی باتیں تقریروں سے نہیں سیکھ سکتا، وہ عملی نمونوں سے سیکھا کرتا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ اس کے آس پاس کیا کر رہے. کیونکہ قدرتی طور پر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہم بدتمیزی سے چل رہے ہیں، دروازے پٹک رہے ہیں، برتن پھینک رہے ہیں، وہ سب سیکھ رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف بول رہے ہیں، ہم فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمارا آس پاس کا ماحول ہم سے سیکھ رہا ہے انکانشیسلی.
ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں دوسروں کے لیے، اور یہی چیزیں ہماری دوسروں کے لیے یادیں بن جاتی ہیں. تو ہمیں ان سارے نکات پر ان کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی اصلاح کرنی ہے. ان نکات کو دوبارہ لکھ لیجئے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ آئندہ کے ہفتے کا ہوم ورک بھی ہوگا. الفاظ کا چناؤ نمبر 1، یعنی یوز آف ورڈز. انداز جو ہے وہ سٹائل، اور سٹائل میں ہمارا باڈی لینگویج بھی آ جاتا ہے اور ویسے بھی گفتگو کا ایک طریقہ. پھر ہمارا رویہ، ایٹیٹیوڈ، لہجہ، ایکسنٹ، پھر ٹون، اور سب سے بڑھ کر نیت، غرض، مقصد، نیت، انٹینشن، موقع، محل، کون سی بات ہم کہاں کر رہے ہیں، یعنی موضوع کیا ہے. اور بعض اوقات ہم کوئی غم کا موقع ہے اور ہم وہاں پر لطیفے سنانا شروع کر دیں، یا کوئی شادی کا موقع ہے اور ہم وہاں پر لوگوں کو مرنے کی باتیں کرنے لگے، تو یہ بے موقع بات ہوتی ہے. یہ تو خیر ایکسٹریم کیسز ہیں، لیکن عام طور پر بھی لوگ اگر کسی ایک خاص موضوع پر بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات کاٹ کر بالکل ارریلیونٹ بات شروع کر دیں تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد، بے شک بندہ، انسان، لا یتکلم، البتہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، بالکلمتی، ایک بات کو، من رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی باتوں میں سے، لا یلقی، نہیں ڈالتا، لہا، اس کے لیے، بالن، اہمیت یا توجہ، یعنی ادھر دھیان بھی نہیں دیتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یرفع اللہ بہا درجات، بلند کر دیتا ہے اللہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات، یعنی وہ کہیں سے کہیں اونچا چلا جاتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ، اور بے شک بندہ، لَيَتَكَلَّمُ، البتہ کلام کرتا ہے، بالکلمتی، ایک کلمے کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ، من سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کے، لا یلقی لہا بالن، نہیں وہ ڈالتا اس پر کوئی دھیان، توجہ، یہوی بہا، گر جاتا ہے اس کے ذریعے، فی جہنم، جہنم میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، نہیں اسے خبر نہیں ہوتی کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کوئی، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ شخص کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ تو کوئی معمولی سی بات تھی، لیکن اسی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. ایک کلمہ، ایک بات انسان کو کہاں بلندیوں پہ لے جاتی ہے. اور بعض اوقات ایک بات ہی ہوتی ہے جو انسان بسا اوقات محض مذاق میں کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. ریاض الصالحین میں بھی ایک حدیث آتی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے جو اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے. عقبہ بن عامر نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، یعنی نجات کیسے ہوگی، کیسے بچیں گے ہم جہنم سے؟ فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. نجات کے نسخے، زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنی خطاؤں پہ رو. ہمارا سارا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ گھر سے باہر کی طرف. اپنی ذات سے زیادہ ہمیں دوسروں کی ذات پر پریشانی ہوتی ہے، اپنے مسائل سے زیادہ دوسروں کے مسائل اہم معلوم ہوتے ہیں، ان پہ تبصرے اور باتیں اور بحثیں. عموماً آپ دیکھیے کہ لوگوں کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں بتائیے؟ دوسرے لوگ، دوسرے ممالک، سیاست، دنیا بھر کی خبروں پہ تبصرے، اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں خود اپنی ذات کو، اپنے آپ کو. ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں
زیادہ نظر آتی ہیں اور اس پر ہم زیادہ الجھتے ہیں، جبکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے کام کا میدان سمجھیں کہ اس پر ورک کرنا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے، میری ذات انڈر آبزرویشن ہے میرے اپنے، میں اپنے آپ پہ کام کر رہا ہوں، بہت اہم پروجیکٹ ہے میرے سامنے خود پہ کام کرنے کا. میں نے نہیں سنا کبھی ایسے کہ کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہو، اس سینس میں کہ کہاں کہاں مجھے مزید اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنی گفتگو ہماری دوسروں کے بارے میں ہوتی ہے، اتنی گفتگو اگر ہماری اپنی اصلاح کے بارے میں ہو، اپنی فکر کے بارے میں ہو، تو شاید کوئی اصلاح ہو ہی جائے. اللہ کرے کہ ہمیں اور بھی سمجھ آ جائے. اگر ہمیں کسی وقت بھی احساس ہو کہ ہماری کوئی گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے، یا یہ کہ ہماری یہ بات یہاں سے سن کر کوئی آگے لے جائے گا، کسی اور تک پہنچ جائے گی اور وہ دنیا میں ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے گی، تو ہمارے انداز کس قدر بدل جاتے ہیں. آج کل بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم انڈر سرویلنس ہیں، محتاط. اس سے پہلے کہ ہم دنیا کے خوف سے محتاط ہوں، کیا ایک مومن کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے محتاط ہو اور اپنی زبان سے ناروا باتیں نہ نکالے، نہ مذاق میں اور نہ ہی کسی جوش اور غضب میں. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ کیا لوگ اپنے زبان کی باتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، میں تجھے بہت سمجھدار شخص سمجھتا تھا. لوگوں کو ان کے زبان کی کٹائی سے بڑھ کر کیا چیز جہنم میں لے جائے گی. یہ ہماری باتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بسا اوقات دنیا اور آخرت کی مصیبت کا باعث بن سکتی، اور اس میں کوئی بھی ایکسپشنل کیس نہیں ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی انسان اور بندوں اور دنیا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے اپنی زبانوں کو روکنے والے اور کسی کے بارے میں بھی ناروا تبصرے کرنے والے نہ بنے اور بغیر تحقیق کے باتیں نہ کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.